بہت زیادہ ایسے میرے محسنین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، لیکن زمانہ عیسائیت میں جب میں تقابل ادیان کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی صورت میں۔ نہ صرف یہ کہ زمانہ عیسائیت میں جب ان کے پاس جاتا تھا، ان کے دروس سنتا تھا، تو اللہ کا کلام ایک ایسا اعجاز اپنے اندر رکھتا ہے کہ جو میرے سوالات ہوتے تھے اتفاق سے ڈاکٹر صاحب انہی صورتوں کو زیر بحث لا کے اس کی تفسیر بیان کیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، کچھ اعتراضات و سوالات رکھے تو ڈاکٹر صاحب نے ان سوالات کو پوچھ کے ان کے جوابات دیے اور ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا انشاءاللہ ایک دن تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اچھا، پچھلے دنوں آصف حمید بھائی کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ اس پہ کتاب لکھیں نا، کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب افغانستان کے اندر سے امریکہ ذلیل ہو کے نکلے گا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ روس، چین، پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک کا ایک بلاک بنے گا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم کن لوگوں کی روش اختیار کریں گے۔ جہاں پہ ان باتوں کی پیشن گوئیوں کے اوپر آپ کتاب لکھیں گی، لکھ دیجئے گا کہ وہ جو آج 6000 سے زائد لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور دیگر معاملات میں حقوق الناس نے جو کردار ادا کیا ہے، اس حقوق الناس کے پیچھے اگر عبدالوارث ہے تو عبدالوارث کے پیچھے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی پیشن گوئی تھی کہ ایک دن تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور جب میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہاؤ اٹس پاسبل، تو وہ کہنے لگے کہ وقت بتائے گا۔ اور آج وقت نے بتا دیا کہ اس درویش کی پیشن گوئی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ 6021 لوگوں کی، نہ جانے یہ سلسلہ کہاں تک چلتا ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب تو ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہر لمحہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ کوئی ایسا دن نہیں، کوئی ایسا ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس دن ہم ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ گو کہ وہ جسمانی طور پہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ ان کے علوم و فنون، ان کی تعلیم و تربیت کے انداز، ان کا تفسیر قرآن اور ان کی اولاد ہمارے اندر موجود ہیں۔ میں استاد جی محترم آصف حمید صاحب سے گزارش کروں گا کہ استاد جی ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک ایوارڈ ہے جن کو ان کے حقیقی بیٹے وصول کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ آصف حمید صاحب۔ اندھیروں سے روشنی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف، زمین سے آسمان کی طرف، علم قرآن سے عشق قرآن کی طرف، قبول اسلام سے تبلیغ اسلام کی طرف، اور اس جہان سے اس جہان کی طرف رہنمائی کے لیے صاحب آج ہم اگر یہاں پہ کھڑے ہیں یا کوئی کام کر سکے ہیں یا ادارہ یہ پھل پھول رہا ہے، دعوت اسلام کا کام ہو رہا ہے، تبلیغ اسلام کا کام ہو رہا ہے، دعوت قرآن کا کام ہو رہا ہے، امت کو جگانے کا کام ہو رہا ہے، تو سچی بات ہے کہ اس کے پیچھے بہرحال ڈاکٹر صاحب کا ایک اخلاص تھا، ان کی پیشن گوئی تھی۔ اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ عزت دی، پیار دیا، اپنوں سے زیادہ جو ہے وہ خیال رکھا، اور آج میں یہاں مقام پہ ہوں۔ تو یہ سچی بات ہے کہ اس کا کوئی عوض تو نہیں ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ اندھیروں سے روشنی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف، زمین سے آسمان کی طرف، علم قرآن سے عشق قرآن کی طرف، قبول اسلام سے تبلیغ اسلام کی طرف، اور اس جہان سے اس جہان کی طرف رہنمائی کے لیے شکریہ میرے استاد۔